آج 16 صفر دولت کا بادشاہ جمعہ۔ ناظرین کرام، بابرکت دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ وہ دروازے بھی کھل جائیں جن کے کھلنے کی امید آپ نے چھوڑ دی تھی۔ وہ رزق جو کہیں رکا ہوا تھا وہ برسنے لگے گا۔ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے 10 ارب بھی عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بس شرط یہ کہ دل ٹوٹا ہوا ہو، آنکھیں نم ہوں اور یقین زندہ ہو، کیونکہ ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ یہ موقع شاید پورے سال بعد آپ کو نصیب ہو، اس لیے آپ دیر نہ کریں، ابھی اسی وقت اللہ کو پکاریں اور اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 16 صفر دولت کا بادشاہ جمعہ، ایک ایسا نورانی، بابرکت اور دلوں کو ہلا دینے والا دن جس کی قدر وہی جان سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی چنگاری زندہ ہو۔ ناظرین کرام، آج کا دن بڑی رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے، اور بندہ اگر آج بھی ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو وہ رب جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کی جولی خالی نہیں لٹاتا۔ ناظرین کرام، آج کا مقدس دن ہے جس میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دن صبر، تقوی اور رب سے سچی محبت کا امتحان ہے۔ ناظرین کرام، آپ توجہ فرمائیں کہ آج کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غسل کر کے، خوشبو لگا کے، نیا لباس پہن کے جو شخص بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام معاملات سنوار دیتا ہے، کیونکہ آج کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جمعے کا ہے۔ اسی دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اسی دن نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور رب اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سوچیں، آج 16 صفر کی برکتیں اور جمعے کی عظمت ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، تو یہ کیسا عظیم موقع ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر آنسو بہا لے، اپنے رب کو پکار لے اور اپنی تقدیر بدلتے ہوئے محسوس کرے۔ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا، اس لیے غفلت کو چھوڑیں، دل کو جھکائیں اور اپنے رب سے ایسا مانگیں کہ آسمان بھی آپ کی دعا پر آمین کہہ اٹھے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص برسوں سے خالی جیب کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی کئی سالوں سے غربت اور تنگ دستی کے اندھیروں میں گھر چکا ہے، اگر کسی گھر میں رزق کی تنگی نے خوشیوں کے چراغ بجھا دیے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کی بہاریں آج تک دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکیں، تو آج 16 صفر اس جمعے کے مقدس دن دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور یہ خاص وظیفہ سچے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جمعے کی عظمت۔ ناظرین کرام، اللہ کریم تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگی خود بخود ختم ہوتی ہے۔ بس ایک بار آج اس وظیفے کو میرے کہنے پہ پڑھ لیں۔ یہ وہ راز ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل دیں اور انہیں رزق، سکون اور خوشیوں سے مالا مال کیا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے پہلا قدم سچی توبہ ہے، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان کی تباہی کا اصل سبب اس کے گناہ ہیں۔ رزق تنگ ہو تو توبہ کرو، پریشانیاں بڑھ جائیں تو توبہ کرو، آزمائشیں آئیں تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے نا تو رب اسے مانگنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار وہ طاقت ہے جو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے اور رزق کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے، اور جب تک بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر لیتا تب تک کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگیں، آنسو بہا لیں اور پھر اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد،
کہیں بھی کبھی بھی، لیکن آج کے دن اسے ہرگز مت چھوڑیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کو پا لیتا ہے وہ اپنی تقدیر کو بدل لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے تقدیر کو دیکھتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے آئیے اب دل کو یکسو کر کے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ اس روحانی سفر میں نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اسی لمحے سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزانہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج 16 صفر جمعے کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نہایت ادب، محبت اور عاجزی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ چاہے مختصر درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، یا صلی اللہ علی محمد، یا درود ابراہیمی پڑھیں، جو سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس لیے دل کو نرم کریں، آنکھوں کو نم کریں اور پورے احساس کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ اپنا گھر ہو، قرض سے نجات ہو، رزق میں وسعت ہو، اولاد کی اصلاح ہو، شادی کی آسانی ہو، یا کوئی بھی حاجت جو دل کے اندر برسوں سے دبی ہوئی ہے۔ اس نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، برکت اور کامیابی ضرور شامل ہوتی ہے۔ پھر خود کو اس کیفیت میں لے جائیں کہ جیسے آپ دنیا کی ہر مصروفیت سے کٹ چکے ہیں، جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے، دل جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جہاں سے دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہیں اور بندے کی تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ سب سے پہلے دل کو جھکا کر اور خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر کے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں بندہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کی قدرت کو مان لیتا ہے، گویا وہ اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انہی گناہوں کی وجہ سے زندگی میں تنگ دستی، پریشانیاں اور مسلسل مصیبتیں آ کر ڈیرا ڈال لیتی ہیں۔ لیکن جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے یہ ذکر کرتا ہے تو رب کریم اس کی پکڑ کو معاف فرماتا ہے، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ پھر اپنے رب سے مانگتا نہیں بلکہ جیسے ضد کر کے لیتا ہے، اور رب بھی اپنی رحمت کے خزانوں سے اسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ اس کے نصیب میں برکتوں والا، رحمتوں والا اور حلال رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے بے برکتی، بے سکونی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے گھر میں خوشحالی کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ بس آج 16 صفر اس بابرکت جمعے کے دن آپ نے مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے اپنے دل کو نرم رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے چلے جائیں۔ اس دوران کسی سے بات نہ کریں اور خود کو دنیا سے کاٹ کر صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیں، کیونکہ جب بندہ اس خلوص کے ساتھ
اپنے رب کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں ایسی وسعت آتی ہے کہ وہ جتنا بھی خرچ کر لے کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ 16 صفر جمعے کی وہ قیمتی گھڑی ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے پوری توجہ، اخلاص اور یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں اس کی برکتوں کو خود محسوس کر سکیں۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہاں ناظرین کرام، یہ وہ مبارک نام ہیں جو غیب کی طاقت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ نام یا رزاق و یا فتاح ہیں۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات۔ یہ نام اتنے قوت والے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو انہی ناموں سے پکار لے تو وہ فوری طور پر غیبی مدد دیتا ہے۔ فرشتے رب کے حکم سے رزق اور دولت کے خزانے لاتے ہیں، رکے ہوئے کام بھی چلنے لگتے ہیں، وہ پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں جو برسوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب ان مبارک ناموں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق و یا فتاح ہو 1 بار ہو گیا، یا رزاق و یا فتاح ہو 2 بار ہو گیا، یا رزاق و یا فتاح ہو 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، ہر بار اپنے دل اور زبان سے مکمل خلوص اور یقین کے ساتھ، کیونکہ یہ عمل آپ کے بند راستے کھول دیتا ہے، تقدیر پر لگے بند تالے بھی کھول دیتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹل جاتی ہیں، اور دنیا کی ہر چیز خود بخود آپ کے پاس آتی ہے۔ ہر رزق میں برکت آتی ہے، ہر پریشانی اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ حاجت پوری فرماتا ہے جس کے لیے دل سے مانگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، بس یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ 16 صفر جمعے کی بابرکت گھڑی ہے جسے بار بار نصیب نہیں ہوتی، اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تاکہ نتائج خود بخود محسوس ہوں۔ جب آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاق و یا فتاح کا وظیفہ مکمل کر لیا تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو جمعے کی عظمت اور برکت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ہر دعا کے قبول ہونے کی گھڑی آسمانوں کو چھو لیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا آسان لیکن نہایت طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ایک مکمل قرآن کے برابر لکھے گا۔ اب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ اخلاص کو بڑے تحمل، محبت اور توجہ کے ساتھ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران اپنے دل میں وہ ناممکن حاجت رکھنی ہے جو عقل کے مطابق پورا ہونا مشکل لگتا ہو، کیونکہ 3 بار پڑھتے ہی رب کریم اسے ممکن فرما دیتا ہے۔ ہر دل کی حاجت مقدر میں لکھی جاتی ہے اور ہر مقصد رب کے خزانوں سے پورا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، 3 بار پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی اور کوئی آپ سے بات بھی نہ کرے۔ دل کو مکمل طور پر اپنے مقصد پر مرکوز کر دیں۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اور جتنا زیادہ خلوص ہوگا، اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ترتیب یوں ہے: پہلے نمبر پر 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر 33 بار یا رزاق یا فتاح ہو، اور تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص۔ اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان اور مختصر ہے، صرف 1 یا 2 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، اور جمعے کے دن کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھا جا سکتا ہے۔
اس سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، بند دروازے آپ کے کھل جائیں گے اور زندگی میں برکت اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کو اپنی غیبی خزانے سے رزق عطا فرما، مال اور دولت میں اضافہ فرما، تنگ دستی ختم فرما، قرض اور بیماری سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، قبر کی سختی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور والدین کا فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں کشادگی اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔